اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 15 سال حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ سندھ کے شہروں میں بالخصوص کراچی میں با اختیار آئین کی روح کے عین مطابق بلدیاتی حکومتیں نہ ہوں۔ اس سلسلے میں جتنی بھی کوشش ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ جتنا بھی دباؤ ہوتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ ہو تو ایک لالی پاپ تھما دیا جاتا ہے دباؤ ڈالنے والے پہ، اور بات آگے نکل جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ ایک بار پھر سندھ حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کو ایک نیا لالی پاپ تھما دیا ہے۔ آج اس حوالے سے خبریں آئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان سندھ کے بلدیاتی قانون میں ترامیم سے متعلق پچھلے ایک ہفتے سے 3 ملاقاتیں ہوئیں، جس کے بعد بلدیاتی قانون کے ترمیمی مسودے کو فوری نافذ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اطلاعات ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی سے لیے گئے اختیارات، وسائل اور ادارے اب اسے واپس مل جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے 6 ماہ قبل ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے لوکل گورنمنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر 1 ماہ میں عمل کیا جانا تھا، اور آئین کی شق 140 کے تحت اختیارات مقامی حکومت کو منتقل ہونے تھے۔ مگر پچھلے ہفتے گورنر سندھ کے ہمراہ ایم کیو ایم کے وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جو اس معاہدے کے ضامن تھے۔ اختیارات کی منتقلی اور صوبائی فائنانس کمیشن کے قیام سے متعلق ایم کیو ایم کے علاوہ جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور پاک سرزمین پارٹی کو بھی کئی بار پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرائی، مگر عمل درآمد نہیں کیا۔ اب 6 ماہ بعد مسودہ اسمبلی بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس کی منظوری کے بعد شاید کراچی میں با اختیار بلدیاتی حکومت کا خواب پورا ہو جائے۔ ہفتے کے روز ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے دعویٰ کیا تھا کہ اس حوالے سے سمری 48 گھنٹوں میں گورنر سندھ کو آرڈیننس کے لیے بھیج دی جائے گی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سندھ میں پچھلے 26 ماہ سے بلدیاتی حکومت نہیں ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز کے اندر انتخابات کرائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس سلسلے میں جو رد عمل رہا ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہمیشہ خصوصی رہا ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب سید مصطفیٰ کمال، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اگر اس پہ عمل ہو جائے جو ان کا معاہدہ ہوا ہے، اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ 140A کے تحت سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کے مطابق اب اختیارات بلدیاتی حکومت کو منتقل کیے جائیں گے اور بلدیاتی حکومتیں با اختیار بن جائیں گی، پھر تو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو؟ تھینک یو کامران بھائی، بہت شکریہ۔ کامران بھائی، ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ایم کیو ایم یہ والا بلیم کسی اور کو دے نہیں پائے گی، اور چونکہ وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اور مذاکرات کر رہی ہے، حکومت کا حصہ ہے، تو یہ تمام جو ایک لاوا پکا تھا، اور ہم بھی اس کے لیے دھرنے پہ بیٹھے تھے، جماعت اسلامی بھی دھرنے پہ بیٹھی تھی، پیپلز پارٹی ہمارے پاس بھی 6 دن ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے، دن اور رات، تو 5 دن تک وہ ہمارے پاس آئے، مذاکرات کیے، 5 پیج کا ایک مسودہ تیار ہوا۔ اسی دوران سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا کامران بھائی، جو کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے آخری دن جانے سے آخری دن ایک بہت ہی آئیڈیل قسم کا ایک جو بھی ڈیمانڈ تھی وہ جو ہے انہوں نے وہ آرڈر کر دیا، اور اس میں لیکن یہ کہا گیا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہی جا کر اپنی اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرے۔ اب یہاں پر ہمارا اختلاف یہ تھا کہ بھائی جو پارٹ آف دی پرابلم ہے وہ پارٹ آف دی سولوشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ انہی کو یہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں کرنے کے بعد کہ وہ اور پھر آخری دن یہ آرڈر کیے، یہ بھی نہیں کیا کہ نیشنل ٹاور کی طرح کہ بھائی کمیٹی بناتے ہیں جس کی سربراہی خود کریں اور 1 مہینے کے اندر امپلیمنٹیشن کروائیں، یہ بھی نہیں کیا۔ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ نہیں ہوگا۔ آج جب ہمارے کانوں میں خبر آتی ہے، ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اور ان کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے، ایک سمری کے کچھ پیجز ہمارے پاس ہیں جس میں 3 ڈپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یہ جو ہے وہ اس میں میئر کا اختیار ہوگا۔ بات اس سے کہیں اور آگے کی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم سمجھ رہی ہے کہ وہ یہ بات کر کے اس کو کروا رہی ہے تو کل کو سارا بلیم خدا نہ خواستہ کوئی لکونہ رہ جاتا ہے۔ یہ بار بار یہ نہیں ہونا ہے سب کچھ، یہ بہت ہی اسٹریٹجک لمحات ہیں، تو اگر اس کو بہت ہی زیادہ ڈیلیبریٹ کر کے اس کو یہ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ایسا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اور وہ بات مانتے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اسی قسم کی گفتگو اور معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا ہے یہ معاہدہ اور یہ چیز جو اب اس وقت فائنل ہو رہی ہے، جس پہ کہ کہا جا رہا ہے کہ آرڈیننس آئے گا؟ آپ کو
یا آپ نے ان سے طلب نہیں کیا، مانگا نہیں ان سے، یا آپ کو نہیں بھیجا انہوں نے؟ اصولاً تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ کو بھی دکھا دیتے۔ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کامران بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بہت اچھا، ہمیں نہیں بھیجا انہوں نے، اور ڈیفینیٹلی اس پہ اعتراض ایم کیوں کہ ہمارے دوست کر رہے ہوں گے، ان کو ہم سے اعتراض رہتا ہے نا کہ ہمیں وہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں ہم حکومت میں ہیں، ہم ابھی پارلیمنٹ میں ہیں، تو آپ جو ہے وہ پی ایس پی کو کیوں جو ہے وہ آپ یہ بھیجیں گے، ان کا یہ اعتراض رہتا ہے۔ خیر ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کل کو اگر اگر اس میں کوئی لکونہ رہ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج اگر اس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ کو فلیکسیبل ہونے کے بجائے جو صحیح بات ہے وہ کریں، اور ورنہ چھوڑ دیں، یہ کل کو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے آج کوئی ایسا معاہدہ کر لیا جس کے اندر روح نکلی ہوئی ہے اس کی، اور اس میں پرابلمز رہ گئیں، تو پھر دوبارہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو یہ بہت، ہمیں نہیں بھیجا انہوں نے، اور ہمارے پاس اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مگر مصطفیٰ اگر یہ چیز چلے ہم ایک اچھی خوشگمانی رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو جائے، تو پھر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں، ہمارے شہر کراچی میں با اختیار حکومتوں کی جانب ہم پہلے قدم اٹھا سکیں۔ یقیناً اس کے بعد بھی اس میں بہت ساری گنجائش ہوگی، لیکن ایک چاہے 15 سال بعد بنے، مگر ایک بنیاد تو بن جائے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ قانون بھائی یہ بالکل ہو جانا چاہیے، اور قانون بھائی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ موقف ہے، اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے، اور اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں، پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب آپ کو پاکستان کو بچانے کے لیے، چلانے کے لیے آپ کو سینس آف پارٹیسپیشن لوگوں کو دینی پڑے گی آپ کو، تاکہ لوگ اون کریں۔ آپ ایک کراچی اربن سینٹرز کے اگر لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی اگر وہ اپنا کونسلر نہیں منتخب کر سکتے، اور اسے اپنی گلی کے نالیوں کے اور گٹر لائنوں کو اور پانی کا اختیار ان کے پاس نہیں آ سکتا، تو رولر ایریا، رولر بیس جو ہے وہ یہاں پر پوٹینشیل گورنمنٹ ہمیشہ آئے گی، جو ابھی کینوس ہے، پولیٹیکل کینوس ہے، تو آپ تو ہمیشہ محروم رہیں گے۔ تو اس طرح ملک چلتے نہیں ہیں، اس طرح قومیں چلتی نہیں ہیں، اور اس کے اندر ڈیسپنڈنسی پیدا ہو رہی ہے، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ آج کراچی حیدرآباد کا وہ حشر ہے کہ آپ جس گلی میں چاہیں آپ کو آگ لگانے والے لوگ مل جائیں گے، وہ تو یہاں پر سینس پریویل کر رہا ہے، ورنہ کوئی بھی آ کر اس کو تیلی دکھائے گا اور یہاں پر شہر کا امن تباہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو مایوس کر دیا۔ لوگوں کے پاس جب ہوپ ہی نہیں رہے گی اس میں کہ جب اس کو اپنا کچرا نہیں اٹھا سکتے، اپنی پانی کی لائنوں کے مسئلے کے لیے اس کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا، تو کامران بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے اب یہ ہو رہا ہے، میں بھی آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ اگر یہ ہو، اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے۔ ہمیں خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی سے مخالفت برائے مخالفت کرنے کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، وہ اگر اچھا کام کریں گے ہم ساری پچھلی باتوں کو بھول کر ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے، لیکن جو بات اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہے گی تو اس کو پھر ہم آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے، اس کو ہم پھر بتائیں گے، کیونکہ یہ مسائل ہیں۔